ناظرین پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے. میرے تیسرے مہمان ہے جناب فیصل حمید صاحب. فیصل حمید صاحب ایک نوجوان اور انرجیٹک شخصیت ہے اور انہوں نے کاروبار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں ہم کراچی کے نام سے. ہم کراچی کے نام سے آرگنائزیشن بھی چلاتے ہیں جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, این جی او ہے, اور ان کا عوام کی جو نیچرل جو گراس روٹ لیول ہے اس سے بڑا تعلق ہوتا ہے ان کا. تو یہ جتنے بھی حقیقی جو صورتحال ہوتی ہے چاہے وہ معاشی ہو یا اخلاقی ہو, وہ تمام کی تمام چیزوں سے ان کو درستر سب سے زیادہ ہوتی ہے فیصل حمید صاحب کی. تو فیصل حمید صاحب اپنا بزنس نیٹ ورک بھی چلاتے ہیں, اس کے علاوہ یہ فاؤنڈر ہیں ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی. تھینک یو فیصل حمید بھائی. اس صاحب کے پاس فیصل حمید صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے, میرے خیال میں شاید اندر سے بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں کہ آج یوم تشکر کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے. جی فیصل بھائی, کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ کیا ریئیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قوم یوم تشکر منا رہی ہے اور میرا جو ہے وہ سلام ہے ہماری مسلح افواج کو کہ جنہوں نے جو اتنی بہترین جو ہے کارکردگی پیش کری اور ہمیں جو ہے پوری دنیا میں سرخرو کیا. حکومت کو بھی جو ہے وہ میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے جواب دیا, کوئی دباؤ نہیں لیا. اور سب سے پہلے جو بات اپنے کری جائے وہ ہے پاکستانی قوم جو 25 کروڑ عوام جو ایک قوم بننے کے لیے جو تھی وہ سمجھیں کہ بالکل منتظر تھی. تھینکس ٹو مودی اور گودی میڈیا کہ انہوں نے موقع دیا اس قوم کو, جو اس عوام کو ایک قوم اپنے بننے کے لیے, اور سلام ہے اس قوم کو. اور میں اس حوالے سے یہ بات چیز کہوں گا بلال بھائی کہ جب یہ قوم ایک ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی, اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی, تو ان کی اس کاوشوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے نظر کرم جو ہے اس عوام کے اوپر بھی ڈالیں, اس قوم کے اوپر بھی ڈالیں. جو مشکلات ہماری اپنے ڈومیسٹک مشکلات ہیں, ہماری جو اپنی مشکلات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے جو ہے اس کو اپنے حل کر لیں گے, کوئی باہر والا آئے گا تو ہم اس کو چیر پھاڑ دیں گے. لیکن جو حالات ہیں چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ویسے کے ویسے ہی ہے. تو میں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ دلانا چاہوں گا, خاص طور پہ کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ اپنے کراچی کے ایک اپنے مڈل کلاس فیملی سے, میں مڈل کلاس کو ہی بلانگ کرتا ہوں اور انہی کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہوں, سوشل ویلفیئر کی چیزیں کرتا ہوں. اور پھر اسی حوالے سے ایک بزنس کمیونٹی فورم بھی بنایا ہوا ہے جس میں مڈل کلاس کاروبار کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, فیڈریشن میں اپنے ہوں یا چیمبر میں ہوں, ٹریڈ سے ایسوسیشن سے, ان سب کو لے کے چلتا ہوں کرتا ہوں. خدارا کراچی پہ رحم کرے, کراچی پہ جو ہے وہ آپ اپنے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے نظر کرم فرما لیں کہ یہاں پہ جو اس وقت حال چل رہا ہے کہ پانی کی قلت بے انتہا سے زیادہ ہوئی ہے. پچھلے 1 مہینے میں آپ یقین کریں کہ اس وقت ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ ایسے ایسے علاقوں میں, میں خود سینٹرل سے اپنے بلانگ کرتا ہوں, پیدا ہی وہاں پہ ہوا ہوں, لیکن وہاں پہ بھی اس وقت لیکن پانی کا پرابلم صرف سینٹرل میں نہیں ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں پورے پر کراچی کے اندر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کہ بلکہ پاکستان میں بھی کچھ بہتر تھی نا, ان کا بھی حال برا ہو گیا ہے. حیدرآباد میں بھی برا حال ہے, اس کے علاوہ سندھ میں آپ چلے جائیں اندر سے وہاں پہ بھی برا حال ہے. سر وہ تو دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ وعدہ تھا کہ سندھ کو کراچی جیسا بنائیں گے, تو کراچی کو کراچی پہلے بنا لیں, سندھ جیسا بنا دیا. تو پہلے کراچی کو تو کراچی بنا لیں. بات یہ ہے نا کہ کراچی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ملک کا صوبے کا ہے. آپ حال اشر تو دیکھیں, ہم تو ہنس رہے تھے کہ یار وہ اپنے انڈین میڈیا کہہ رہی تھی کہ کراچی کو ہم نے تباہ برباد کر دیا. او بھیا نہیں تو ساتھ میں یہ بھی تو کہا, وہ پہلے انہوں نے ساتھ میں لاہور کی بندرگاہ میں بھی تو قبضہ کر لیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو پہلے سے ہی تباہ برباد ہے. یا تم آؤ گے تو تمہارا تو موبائل چھن جائے گا, تو لاہور کی بندرگاہ آؤ گے تو ڈمپر چڑھے گا, تم پہ آنا بھی مت. لاہور کی بندرگاہ واپس آ گئی کراچی. لاہور کی بندرگاہ تو اچھا ہوا آپ نے تباہ کر دی, ورنہ پاکستان کراچی کی بندرگاہ کا جو حال ہے
اور برا حال ہو جاتا. بات یہ ہے کہ سر اب جو وقت ہے نا, دیکھیں پاکستان کو سب نے, میں کیونکہ میرا شپنگ اینڈ لاجسٹک سے تعلق ہے, پوری دنیا میں یقین کریں ہمارے جو ایجنٹس ہیں, جو ایجنسیز ہیں, جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں, وہ سارے ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے اور ہم سے بات کر رہے تھے, اور وہ واقعی ساری سب چیزوں کے اوپر کنسرن رکھتے تھے. اب جو دور آئے گا نا سر, وہ ہے اپنے اکنامک وار کا. یہ چیزیں چلی گئیں کہ میں نے تمہارے 2 فوجی مار دیے, تم نے میرے 4 فوجی مار دیے, میں نے ایل او سی اپنے کیا نام ہے وہ کر لی. سائبر وار, دنیا کی سب سے پہلی سائبر وار جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے لے کر آیا, اور اس میں کامیابی حاصل کی. اور ابھی اکنامک وار جو ہے وہ جو ٹرمپ نے ایسے تھوڑی آ کے صلح صفائی کرا دی, اس نے یہ بات چیزیں کہی ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں اپنے آپ ان کو آپ ہرا سکتے, یہ تو 313 والے ہیں, ان کا کیا پانی روکتے ہو, یہ تو کربلا والے ہیں, ان کے ساتھ یہ کام یہ چیزیں نہیں کرنی ہے, ان کو اکنامیکلی وہ چیزیں کرنی ہے. آیا ہوا ہے نا, آ کے آپ دیکھیں اپنے جو ہے خزانے کے منہ کھولے میں اس نے ہر ایک کو جو ہے وہ ساری سب چیزیں دے رہا کر رہا ہے. کیوں دے رہا کر رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہی کہ اب جو وقت ہے نا وہ ہے اکنامک وار کا. تو آپ کو خاص طور پہ جو یہ تاجر لوگ ہیں, جو یہ بزنس مین ہیں, جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ ریلیف دینا پڑے گا آنے والے بجٹ کے اندر. جو آپ کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے انعام دینا پڑے گا, اور یہ انعام یہ ہوگا کہ بجٹ میں آپ جو ہے ریلیف دیں, اور خاص طور پہ کراچی کے پر خدا را اللہ کے واسطے رحم کر دے. جی فیصل بھائی کمٹمنٹ کی ہے 1% کی شرح پر لے کر آئیں, جلدی آپ بات کر لیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تاکہ یہ انڈسٹری چلے, یہ آپ کی ملک کی ضرورت ہے, یعنی کہ میری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی فیصل بھائی, میرا تو وہی رونا ہے, لیکن عوام درست چلے, یہ تو اپنی میرا تو وہی رونا ہے. عوام بھی اپنی قبلہ درست کریں گے سر. کیا قبلہ درست کرے؟ پورشن مافیا پورشن بنا کے بیچ رہا ہے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے سر, تو پیسے نہیں دیں گے, بجلی کا بل نہیں دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نہ گیس یہاں پر ہے. جب پیسے بجلی کا بل نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ سر بجلی کا بل دیں تو صحیح, لیکن بات یہ کہ کام کاروبار کا اپنے کچھ چیزیں چھوڑے تو صحیح کہ بجلی کا بل دیں. ہم جو ہے وہ ادھار لے کے جو ہے بجلی کا بل دے رہے ہیں سر. جو ہم کھاتے کماتے ہیں اس کا سارا تو بجلی کے بل میں چلا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ملتی ہے. یہاں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, یعنی کہ کوئی چیزیں ایسی تھوڑی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کیا چیزیں ہوئی ہیں, وہی ڈمپر, وہی ٹینکر کا مسئلہ, وہی رونا, وہی اپنے اسٹریٹ کرائم, وہی اپنے گڈھے, وہی اپنے ٹوٹی ہوئی روڈیں, نہ گلیاں بنی, نہ کوئی چیزیں ہوئی. پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بالکل ان ساری سب چیزوں سے بریو ذمہ ہوئے ہیں. میرا تو رونا ایک ہی ہے, میں یہاں پہ ان لوگوں کی کیا بات کیا چیزیں کہوں اپنے کہ کام اور کاروبار کے اوپر, کہ آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے, امپورٹ کی کوئی پالیسیز نہیں ہے, ایکسپورٹ کی جتنی بھی ہیں آپ امپورٹ بیس ہیں, آپ کو امپورٹ کریں گے تو آپ ایکسپورٹ اپنے کیا نام کریں گے. آپ مائنز اینڈ منرل کی بات کر رہے ہیں, میں بالکل جو ہے میرا اپنے کلائنٹ سے مائنز اینڈ منرل کے ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ان کا بھی حال اچر برا ہے. میرا اتنا زبردست اپنے کیا نام ہے کلائنٹ جو پچھلے 25 سالوں سے یقین کرے کروم اور آئرن اور کیا کیا کام کر رہا تھا, آج پچھلے 1 سال سے بند پڑا ہوا ہے. چلے اب درست ہو جائے گا, اب یقینی طور پر مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اس کو ریوائیو کرے گی. جی آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. بلال حسن اجازت دیجیے, اگلے ہفتے اسی دن اسی طرح سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. HKM ہم کراچی میڈیا, کراچی کی پہچان.